مسیح خداون میں میرے عزیزو، ایک آدمی تھا جو مونسٹری گیا جہاں پہ بڑے مقدس لوگ رہتے تھے تاکہ وہ بھی ان کی طرح مقدس بنے۔ تو وہاں ایک بزرگ کو مل کر اس نے اس سے پوچھا کہ اس مونسٹری میں آپ لوگ ہر روز کیا کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ اور وہ بزرگ اس کی طرف مسکرا کر کہنے لگا کہ ہم گرتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، دوبارہ ہم گرتے ہیں، دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، گرتے ہیں اور دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اگر آج ہم پوپ بینیڈکٹ کی اس میموریل سروس کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی بات اس کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ وہ گرتا رہا اور اٹھتا رہا، دوبارہ گرتا رہا اور اٹھتا رہا، اور اس کے اٹھنے میں در حقیقت وہ ایسی بلندی تک پہنچے جہاں پر حلیمی اور یسوع کے ساتھ اس کا گہرا رشتہ، محبت کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوطی پائی۔ میرے عزیزو، اگر پوپ بینیڈکٹ کی زندگی کو دیکھیں، اس کا مقدس ہونے کا سفر، تو سب سے پہلے خدا کی محبت میں گرنا، وہ اس لیے کیونکہ بہت پہلے سے ہی وہ خدا کے کلام اور مسیح کی تعلیم کے لیے دفاع وہ کرتا رہا۔ جب ویٹیکن دوم شروع ہوئی تو وہاں کے کارڈنل جس ملک سے وہ آئے تھے، جرمنی میں، اس نے ان کو بلایا کہ آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ علم الہیت کے ناطے سے ان کے خیالات، ان کی سٹڈی بہت بلند تھی۔ اور بعد میں پوپ جان پال سیکنڈ نے ان کو روم میں جو دفتر ہے ڈاکٹرن آف فیتھ، جو کہ مسیح تعلیم کی دفاع ہے، اس کو پریفیکٹ انچارج بنایا۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کی بڑی نکتہ چینی کی، بہت اس کو گرنا پڑا، لیکن خدا کی محبت میں اس نے یہ سب کچھ سہا۔ میرے عزیزو، اگر پوپ بینیڈکٹ کی دوسری بات پر غور کرے کہ وہ انسان کی محبت میں گرنا، جیسے ہی وہ پوپ صاحب بنے تو اس نے کوشش کی ڈائیلاگ کے ناطے سے، وہ جو کیتھولک چرچ کے بڑے مخالف تھے، ان میں ایک فریٹرنٹی آف سینٹ پائس X، جنہوں نے کیتھولک چھوڑ کر، کیونکہ وہ ویٹیکن دوم کی تعلیم قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پوپ بینیڈکٹ نے ان کے ساتھ رابطہ، رشتہ شروع کیا تاکہ وہ واپس آئیں۔ پھر یہودی جماعت کے ساتھ بھی اس نے بڑی کوشش کی اور اسلام کے ساتھ بھی، لیکن اکثر دفعہ ان کے اچھے خیالات کو غلط نگاہ سے دیکھا گیا، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ غصے میں ان کی طرف آتے تھے، لیکن پوپ بینیڈکٹ کا رویہ ہمیشہ حلیمی، محبت اور پیار دکھانا، اور انہی باتوں کی وجہ سے جو غصہ اس کے خلاف شروع ہوئی تھی وہ اسی میں ختم ہو جاتی تھی۔ اور تیسری بات میرے عزیزو، کلیسیا کے لیے محبت۔ میرے عزیزو، کلیسیا سے پوپ بینیڈکٹ اتنی محبت کرتا تھا کہ جب اس نے محسوس کیا کہ میں کلیسیا کو صحیح راستے پر یا کلیسیا کو صحیح سمت پر نہیں لے جا سکتا ہوں، تو اس نے ایک ایسا قدم اپنایا، ایسا قدم لیا جو آج تک کلیسیا میں حیرانگی کی بات ہوتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ اس نے ریزائن دے دیا۔ یہ ریزائنیشن، استعفیٰ
चर्च में 600 साल तक उसका नामो निशान नहीं पाया जाता है, लेकिन पोप बेनेडिक्ट कलीसिया की मोहब्बत में उसने ये बड़ा कदम लिया। वो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि इसी से कलीसिया की बेहतरी होगी। पावर, कुर्सी, ताकत, इख्तियार सब कुछ छोड़कर उसने हलीमी का रास्ता अपनाया ताकि कलीसिया सही सिमत में जाए। मेरे अजीजों, दोबारा हम उस कहानी की तरफ आए कि मुकद्दस बनने के लिए हमें गिरना है और उठना है, दोबारा गिरना है और दोबारा उठना है। पोप बेनेडिक्ट की सारी जिंदगी इस बात की गवाही देता है कि अगरचे वो अपनी जिंदगी में बहुत दफा गिरा, वो उठता रहा और आज खुदा की बादशाही में हमेशा की जिंदगी में शामिल है। आए हम भी पोप बेनेडिक्ट की जिंदगी से मिसाल ले, और जब हम भी अपनी जिंदगी में गिरे तो पोप बेनेडिक्ट की मिसाल लेकर हम भी उठें, ताकि हम भी निजात पाने के काबिल ठहरे मसीह खुदावंद के वसीले से।